الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا عبد الملک بن عمیر عن عیاد بن لقیط قال اخبرنی ابو رمثة قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابن لی فقال ابنک هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي۔ گزشتہ ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں کتنے بال سفید ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کس حد تک پہنچی تھی۔ اب اس میں ایک روایت میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں میں نے سفیدی سرخی کی شکل میں دیکھی۔ یہاں پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب اسی سے متعلق باندھا، باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں مہندی لگانے کا بیان، کہ بالوں میں آپ مہندی لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر لگایا ہے تو کون سی مہندی لگائی ہے، لال لگائی ہے یا کوئی اور لگائی ہے، کالی مہندی لوگ لگاتے ہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ سب اس روایتوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت امام ترمذی نے اپنے استاد احمد ابن منیع سے اس روایت کو لیا ہے، اور یہ روایت ہے ابو رمثہ کی، جن کا نام امام ترمذی نے ذکر کیا ہے رفاعہ ابن یثربی تیمی۔ تو یہ رفاعہ ابن تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ میرا چھوٹا بیٹا بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، تو کہا کہ آپ اس کے گواہ رہیے کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجنی علیک ولا تجنی علی، تیری کسی بھی غلطی اور جرم کا کوئی بدلہ اس کے اوپر نہیں ہے، اور اس کی کسی بھی طرح کا کسی بھی طریقے کا جرم کا بدلہ تیرے اوپر نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں یہی راوی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بڑھاپے کا اثر سرخی کی شکل میں دیکھا، یعنی بال سفید نہیں تھے بلکہ سرخ تھے، اور بتلایا تھا کہ بڑھاپے میں جب بال سفیدی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو اولاً سرخ ہوتے ہیں، یعنی کالے ہوں گے تو کالے سے پہلے لال ہوں گے، لال ہونے کے بعد میں پھر سفیدی کی طرف وہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں رنگنا، کسی بھی کلر میں رنگنا ہے، لیکن یہاں پر خاص قسم کا رنگ مراد ہوگا جو بالوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو صحابی آئے ہیں، انہوں نے ایک بات یہاں پر زیادہ کر دی کہ آپ اس کے گواہ رہیے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اشہد بہ، اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کو اس کا گواہ بناتا ہوں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی وہ بات سمجھنے کی ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ باپ اگر کوئی گناہ کرے، جرم کرے، تو اس کا بدلہ اس کے بیٹے پر ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹا کوئی جرم کرے اور بھاگ جاوے، ہاتھ نہیں لگے، پکڑ میں نہیں آوے، تو اس کا بدلہ اس کے باپ سے لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جو یہ کہا نا صحابی نے کہ آپ اس کے گواہ رہیے میرا بیٹا ہے، یعنی اگر میں کوئی جرم کروں تو آپ گواہ رہیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے میری جگہ پر، اور میرا بدلہ اس سے لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگل کا قانون تھا، اب یہ قانون نہیں چلے گا، لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، نہ تیرا کوئی بدلہ اس پر جائے گا اور نہ اس کا کوئی بدلہ تیرے اوپر آئے گا۔ اب قانون یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،
قرآن کریم نے کہہ دیا کہ کسی کا کیا ہوا کسی اور کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا، جس نے کیا ہے اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت سی سزائیں ایسی ہیں شریعت میں کہ جس میں بدلہ ڈالا جاتا ہے۔ یا تو انسان نے قتل کیا ہے تو قتل کس حیثیت سے کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کیا ہے، یا قصداً اس سے دھوکے سے ہو گیا ہے تو کچھ عوض لیا جاتا ہے، دراہم کی شکل میں، دینار کی شکل میں، روپے پیسوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بدلہ وصول کرنا ہو تو ایک کا دوسرے سے نہیں لیا جائے گا، جس نے کیا ہے اسی پر ڈالا جائے گا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑھاپا دیکھا، وہ سرخی کی شکل میں، یعنی آپ کے بال سفید نہیں تھے بلکہ سرخ تھے۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ سب سے احسن روایت ہے اس باب کے اندر، سب سے واضح روایت کہ آپ کے بالوں میں جو سرخی تھی وہ قدرتی تھی۔ ان کا رجحان یہ ہے۔ ائمہ احناف یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ خضاب کرنا نیچرل، جس کو کہہ سکتے ہیں سرخ، یہ تو مستحب ہوگا، اور کالا اگر کوئی خضاب کرتا ہے یعنی کالی مہندی لگاتا ہے یا اور ڈائی وغیرہ کرتا ہے، تو پہلے جو ڈائی وغیرہ آتی تھی اس میں تو یہ مسئلہ تھا کہ اس سے بالوں پر ایک پرت چڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بال کالے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر وہ استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے نماز اور طہارت وغیرہ کے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ جب بالوں پر پرت چڑھ گئی اور اس کے اوپر ایک کور آ گیا تو اس کی وجہ سے نہ مسح ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو اگر اس طرح کی ڈائی ہے تو وہ تو بالکل حرام ہوگی اور اس کا استعمال یوں بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مسائل دوسرے بھی اس کی وجہ سے کھڑے ہوں گے۔ ہاں اگر صرف کلر چڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے ائمہ احناف کے یہاں۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے حرام کے بالکل قریب قریب۔ اور شوافی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ خضاب ثابت ہے، قولی روایت ہے آپ کی، یعنی آپ کا لگانا ثابت نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی اجازت دی ہے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی بنا پر اس کو سنت کہتے ہیں، اور بلیک کلر کا استعمال بالوں کے لیے اس کو حرام قرار دیتے ہیں شوافی حضرات۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ قال رأیت الشیب احمر، میں نے آپ کے اوپر سرخی کا اثر دیکھا جو بڑھاپے کا اثر تھا۔ اب اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت پیچھے گزر چکی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خضاب فرمایا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا کہ خضاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی نہیں فرمایا۔ اور آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت آئے گی جس میں آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں، مطلب یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ منع کرنا اس وجہ سے تھا کہ آپ نے اتنا کم خضاب استعمال کیا ہے کہ حضرت انس کو اس کا علم ہوا ہی نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے منع فرمایا۔ اور آگے جو بات آ رہی ہے وہاں پر اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، یہ باقی رکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حدثنا سفیان بن وقیع قال حدثنا ابی عن شریک عن عثمان بن موہب قال سئل ابو ہریرہ هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم۔ یہ روایت میں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عثمان ابن موہب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کا استعمال فرمایا، تو کہتے ہیں ہاں۔ حضرت امام ترمذی نے اس پر فوراً ریمارک کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عبداللہ ابن موہب یہ ایک روایت میں تو حضرت ام سلمہ سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت ضعیف ہو گئی، کیونکہ ایک سند سے دو روایتیں ایک ہی روایت دو الگ الگ سندوں سے چل رہی ہیں، تو اس میں ضعف پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اب اس کا اعتبار اتنا باقی نہیں رہا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن ہارون حدثنا النضر بن زرارة عن ابی جناب عن ایاد بن لقیط عن الجہزمة امرأة بشیر بن الخصاصیة قالت انا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من بیته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ او قال ردع من حناء شک فی هذا الشیخ۔ فرماتے ہیں شک فی هذا الشیخ، یہاں پر حضرت امام ترمذی نے اس روایت کو لیا ہے
جہزمہ نام کی صحابیہ ہیں جو بشیر ابن خصاصیہ کی بیوی ہوتی ہیں، یہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے سر سے پانی جھڑ رہا ہے جو اثر ہے غسل کا، وقد اغتسل، اس لیے آگے فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، وبرأسہ ردع، اور آپ کے سر سے خوشبو مہک رہی ہے، بالوں میں خوشبو کا مہکنا، ہمارے ہاں صابن کا استعمال ہو رہا ہے، شیمپو کا استعمال ہو رہا ہے، نہا کے بندہ نکلتا ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے، اس زمانے میں کچھ خوشبوؤں کا استعمال ہوتا تھا سروں کے دھونے کے لیے، اور کچھ گھاس وغیرہ ایسی تھی جن میں خوشبو ہوتی تھی، تو یا تو یہ بات فرمائی۔ اب یہ آگے فرماتے ہیں کہ میرے استاد کو شک ہوا، کس بات کا شک ہوا؟ کہ ابراہیم ابن ہارون کو شک ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایت لی اس میں کیا فرمایا، ردغن فرمایا یا ردعن فرمایا؟ اگر ردغن فرمایا تو مطلب صرف خوشبو آ رہی تھی، کس چیز کی آ رہی تھی وہ واضح نہیں ہے، لیکن اگر ردعن من حینائن کا لفظ لے لیں تو مطلب یہ ہوگا مہندی کے مہکنے کی خوشبو آ رہی تھی، یعنی گویا مہندی کا استعمال فرمایا ہو اور پھر سر کو دھو کر غسل فرما کر آ رہے ہوں، تو یہ حنا مہندی کا استعمال ان کی اس روایت سے گویا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یقینی نہیں ہے کہ آپ نے مہندی کا استعمال فرمایا کہ نہیں فرمایا۔ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انبانا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة انبانا حميد عن انس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالک مخضوبا۔ اب اس روایت کو سمجھیے، جو میں نے پیچھے جواب چھوڑا تھا کہ آگے اس کو سمجھ لیں گے، اس روایت میں سمجھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے اور فرماتے ہیں رأیتو، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مہندی کا اثر ہے، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں حضرت محمد ابن عقیل، عبداللہ ابن محمد ابن عقیل، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت انس ابن مالک کے پاس دیکھے جس میں مہندی کا اثر تھا، مخضوباً۔ اور پیچھے میں نے بتایا کہ حضرت انس نے منع فرمایا کہ مہندی کا اثر نہیں تھا، یہاں پر مہندی کا اثر بتلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کو ذکر کر کے جواب دے دیا حضرت حماد نے، وہ کیا کہ آپ کے پاس جو بال تھے ان بالوں میں جو سرخی تھی وہ خوشبو کے استعمال کی وجہ سے تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جن کے پاس بھی رہے وہ اس میں خوشبو کا استعمال کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے تاکہ وہ جو بابرکت بال ہیں وہاں سے خوشبو اٹھتی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں یہ فرماتے ہیں شارحین کہ یہ جو لال ہوئے نا بال، یہ عطر کے استعمال کی وجہ سے ہوئے، کہ اس میں عطر استعمال کیا جاتا ہے خوشبو کے لیے، اس کی وجہ سے وہ بال سرخی کی طرف مائل ہو گئے کالے کی ہونے کے بجائے۔ تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ بال مہندی لگانے کی وجہ سے سرخ ہوئے تھے، بلکہ سرخ اس لیے ہو گئے تھے کہ اس میں خوشبو استعمال ہوتی تھی۔ آگے باب باندھا ہے باب ما جاء فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمے کا استعمال بیان فرمایا ہے، اور بہت زیادہ روایتیں نہیں ہیں، یہ کل یہاں پر 5 روایتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تمام روایتوں کا نچوڑ پہلے میں بیان کر دوں، پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا، باب 5-7 منٹ میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پابندی سے سرمے کا استعمال کرتے تھے، اور روزانہ رات میں آپ جو ہے سرمے کا استعمال کرتے ہی کرتے تھے۔ سفر میں بھی جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی اس میں ایک سرمے دانی بھی تھی، اور سرمے دانی سے سرما استعمال فرماتے تھے، ہر آنکھ میں 3 سلائی سمجھتے ہیں نا جو سرما لگاتے ہیں وہ، تو 1 2 3، ایک آنکھ میں 3 سلائی، دوسری آنکھ میں 3 سلائی، اور رات میں استعمال اس لیے فرماتے تھے کہ دوائی وغیرہ بھی آپ ڈالو رات میں، یا اور کوئی چیز جو آنکھ کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوں تو وہ رات میں اس لیے لگانے کا بولتے ہیں تاکہ وہ دیر تک آنکھوں میں رہے تو اس کا اثر زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو پہلی روایت لائیں اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتحلوا بالاسمد، اسمد ایک سرمے کا نام ہے، یہ خاص مقام کے پتھر ہیں جو سرخی مائل کالے ہوتے ہیں، یعنی ہوتے تو سیاہ ہیں لیکن کچھ اس میں لال
پن کا اثر ہوتا ہے، بالکل لال نہیں ہوتا ہے، بالکل کالا نہیں ہوتا ہے، گہرا سرخ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جب لال بہت زیادہ گہرا ڈارک ہو جاتا ہے تو اس کو کالے کی طرف مائل کہتے ہیں۔ تو یہ سرما اس طریقے کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثر یہ بتایا فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، کہ یہ آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور پلکوں کی بالوں کو بھی اگاتا ہے۔ یہ پلکوں کے جو بال ہیں یہ خوبصورتی کا اثر ہے، اس سے انسان کی خوبصورتی ہے، اور جتنی گہری پلکیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ خوبصورتی جھلکتی ہے، جتنے بال بڑے ہوتے ہیں پلکوں کے اتنی زیادہ خوبصورتی آنکھوں کی دکھائی دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صفتیں بیان کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے استعمال کیا ہو اسمد اوریجنل، ایک تو وہ 5-5 ریال میں 10-10 ریال میں بوٹل ملتی ہے، وہاں پر ہر گیٹ پر ہر جگہ پر کھڑے ہوتے بیچنے والے، وہ لے لیا ہو، اور ایک واقعی اوریجنل لیا وہ مہنگا ہوتا ہے، تو اگر وہ 5-7 ریال والا خرید کے استعمال کر لیا تو اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ اسمد ہے، کوئی بھی لیبل لگا کے کچھ بھی بیچ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی سعودی سے آکسیجن آیا اور اس پر کچھ لوگوں نے اپنا بینر لگایا، کلمہ چھپانا بھول گئے، پوری دنیا دیکھ رہی چیٹروں کو کہ کس طرح چیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سرمے کے اوپر بھی اسمد کا بورڈ مار دیتے ہیں اور لیبل لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسمد ہے۔ اسمد تھوڑا مہنگا سرما ہے اور اوریجنل ہوتا ہے وہ اس کی قیمت زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت تو بیان کی، یجل البصر، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے لگایا اور اس کا استعمال کی وجہ سے اس کو آنکھوں میں جلن ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو وہ پہلے یہ سمجھ لے، ایک اصول یہ ہے کہ باڈی جس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہو اس کا فائدہ ہوگا، باڈی جس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، جیسے آپ عطر لگاتے ہیں، کسی کو چھینکیں آنے لگتی ہے، کسی کا سر چڑھ جاتا ہے، تو عطر کا پرابلم تھوڑی ہے، یہ تو اس کے مزاج کا پرابلم ہے۔ ایک دوائی ڈاکٹر دیتا ہے، اس کو ساتھ میں دوسری ایسی بھی دوائیاں دینا پڑتی ہیں کہ اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ ریئیکشن ہو، تو اس کو اینٹی ریئیکشن بھی دی جاتی ہے کہ کھا لینا، کداج اگر کبھی اس کا ریئیکشن ہو، کھجال چلنے لگے، بدن میں سرخی جو ہے تو لال لال دانے اٹھنے لگے، تو یہ دوائی فوراً لے لینا۔ کیوں دے رہا ہے ڈاکٹر؟ اس لیے کہ سب کو یہ دوائی نہیں چلتی ہے، کسی کو نقصان بھی کرتی ہے، تو باڈی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ اس سرمے کے اندر بھی ہے کہ سرما اگر استعمال کرنے سے کوئی تکلیف ہو رہی تو باڈی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ بخاری شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واقع آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیماری سے اٹھے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک صحابیہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو خوشے لگے تھے، جو خوشے کھجور کے وہ پیش کیے گئے، تو حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے لگے، حضرت علی نے بھی ہاتھ بڑھایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ روک دیا۔ کیوں؟ یہ فرمایا کہ ابھی تم بیماری سے اٹھے ہو، ابھی تمہارا معدہ کمزور ہے، ابھی کھجور مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ کھجور کا فائدہ نہیں ہے، کھجور کا فائدہ ہے، لیکن ابھی کیفیت جو ہے وہ کیفیت آپ کو نقصان کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہی سرمے کا ہے کہ اس سے بعض مرتبہ کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اگر باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لے تو فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو صفت بیان کی وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اگر باڈی ایکسیپٹ کرے گی تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ آنکھوں میں اگر جلن ہوتی ہے کسی وجہ سے، یا آنکھیں سرخ ہونے لگتی ہے، یا آنکھوں میں جو ہے تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا ابو داود الطلسی عن عباد بن منصور عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکتحلوا بالاثمد فانه يجل البصر وينبت الشعر۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، کہ اسمد کا استعمال کیا کرو، اکتحلوا بالاثمد، اسمد سرمے کو آنکھوں میں استعمال کیا کرو، اس لیے کہ روشنی کو بڑھاتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کانت لہ مکحلۃ یکتحل منہا کل لیلۃ، کہ آپ کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس سے ہر رات آپ سرما لگاتے تھے، ثلاثۃ فی ہذہ وثلاثۃ فی ہذہ، 3 سلائی اس میں استعمال کرتے تھے اور 3 سلائی اس میں استعمال کرتے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کا استعمال کیا، 1 آنکھ میں، اور 3 کا استعمال کیا۔ اور بھی ابواب گزر چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی سے متعلق تھے، جسم و جثے سے، نقوش،
آپ کے آنکھ مبارک کیسی تھی، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کے گال مبارک کیسے تھے، آپ کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کیسی تھی، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، کندھے کیسے تھے، آپ کے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہاتھ ڈولے یہ کیسے تھے، آپ کی کلائی مبارک کیسی تھی، آپ کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں، یہ سب چیزوں کا ذکر پیچھے گزرا ہے۔ جن حضرات نے نہیں سنا ہو تو اس کو یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں، نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے۔ اور اتوار کے دن انشاءاللہ ظہر کے بعد اسی طرح ہم لوگ 15-20 منٹ بیٹھیں گے۔ آپ بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں جو بار بار سننے کو نہیں ملتی، یعنی نیٹ پر سننے کا مزہ اور کچھ ہے لیکن یہاں پر بیٹھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ نبی کے ذکر کو سننے کے لیے وقت فارغ کریں، اور وہ مستقل فارغ کریں گے تو اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور ایک محبت پیدا ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔